تو یہ تین چیزیں ہیں کہ ایک انسان ندامت کا اظہار کرے اپنے گناہ پر، اسی طرح اس کو فی الفور ترک کرنے کا ارادہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے اور وعدہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ بار بار گناہ کرتا ہے انسان، لیکن توبہ اس چیز کا نام ہے کہ جب ایک دفعہ گناہ کیا اور پھر اس گناہ سے رجوع کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی، تو اس گناہ کے رجوع کے بعد دوبارہ اس سے یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے توبہ۔ اسی لیے اسی توبہ کی اہمیت ہے، اسی توبہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ قرار دیا ہے۔ دل کے اندر جب غفلت ہوتی ہے، جب انسان کا دل غافل ہوتا ہے، تو پھر وہ گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے، اس کا دل غافل ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اسے اس کا دل، اس کے اندر جو بیٹھا ہوا ایک معیار ہے، ایک واعظ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ ہر انسان کے دل میں ایک واعظ ہے، ایک نصیحت کرنے والا ہے اسے، لیکن جب دل غافل ہو تو وہ واعظ بھی مغلوب رہتا ہے، انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان کا دل بیدار ہوتا ہے، پھر وہ واعظ محرک ہوتا ہے، تحریک دیتا ہے کہ بندے کیا کر رہا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے رسول کو ناراض کر رہا ہے، اپنی کتاب کے خلاف عمل کر رہا ہے، دین متین سے ہٹ کر عمل کر رہا ہے۔ یہ واعظ جب بیدار ہوتا ہے تو پھر اسے وہ نصیحت کرتا ہے کہ باز آ جا اس راستے سے، یہ راستہ جس پر تو چل پڑا ہے یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، یہ عدوان اور خسران کا راستہ ہے، یہ ظلم و ستم کا راستہ ہے، اپنی جان پر ظلم ڈھانے کا یہ راستہ ہے۔ اس وجہ سے اس راستے سے اپنے آپ کو باز رکھ، اس راستے سے رک جا جو تیری تباہی کا راستہ ہے، جس نے تجھے تباہ و برباد کر دینا ہے، جس نے تیری زندگی کے مقصد کو ختم کر دینا ہے، اس راستے سے تو باز آ جا۔ یہ واعظ ہے انسان کے اندر، ایک پیرامیٹر ہے انسان کے دل کے اندر جو اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ تو اس راستے سے جو تباہی کا راستہ ہے اس سے باز آ جا۔ جب دل غافل ہوتا ہے تو یہ بھی خاموش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ غافل دل نہیں بلکہ ذاکر دل اللہ عطا فرمائے انسان کو، ہر وقت اپنا ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے، جس دل میں صرف اللہ کی یاد ہو، اس کے رسول کی محبت جلوہ گر ہو۔ وہ دل اگر انسان کو مل جائے، اس کی یہ دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کا عقبہ بھی بن جاتا ہے۔ آخرت اور دنیا کا مدار اس غافل دل پر نہیں بلکہ ذاکر دل پر اللہ نے رکھا ہے۔ انسان کے دل کے اوپر جب غفلت کے پردے پڑتے ہیں، نہ اس کو اللہ کا حکم یاد رہتا ہے، نہ اس کے رسول کا حکم یاد رہتا ہے، نہ وہ قرآن و سنت کو دیکھتا ہے، نہ وہ دین متین کو دیکھتا ہے۔ جب انسان کا دل غفلت سے بیدار ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مڑتا ہے، پھر قدم قدم پر وہ اللہ کی تعلیمات کو دیکھتا ہے، قدم قدم پر مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھتا ہے، وہ زندگی میں اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر لٹا دیتا ہے کہ یہ بہت بڑی زندگی ہے اس کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غافل دل نہیں ذاکر دل جو ہے وہ عطا فرمائے۔ توبہ کے مدارج ہیں، ایک مومنین کی توبہ ہے، ایک خاص لوگوں کی توبہ ہے، ایک اخص الخواص کی توبہ ہے۔ مومنین کی توبہ کو قرآن مجید نے اس آیے مبارکہ میں بیان فرمایا
کہ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تمام مومنین کو حکم ارشاد ہوا، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو اللہ کی طرف رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کی کامیابی رجوع الی اللہ ہے، جس کا رجوع الی اللہ مضبوط، کامل اور مستند ہے، اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ زندگی کا دار و مدار رجوع الی اللہ کی طرف ہے مومنین کے لیے۔ جو مومن ہے وہ رجوع الی اللہ کو پسند کرتا ہے، وہ رجوع الی اللہ کو دیکھتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی زندگی کا مدار، اس کی کامیابی کا انحصار رجوع الی اللہ ہے۔ اللہ کی طرف اس کا رجوع ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اس لیے فرمایا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو مکمل طور پر سب کے سب تم من حیث الجماع من حیث الامہ تم اللہ کی طرف رجوع رکھو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا میں کامرانی چاہتے ہو، عزت و توقیر چاہتے ہو، استخلاف فی الارض چاہتے ہو، دنیا کی قوموں میں عزت و وقار چاہتے ہو، دنیا کی قوموں میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، تو توبو الی اللہ، اللہ کی طرف تم رجوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن اس وقت تک باعزت ہے، مومن اس وقت تک کامیاب ہے، مومن اس وقت تک کامران ہے جب تک وہ اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ جب اس کا رجوع الی اللہ کمزور پڑتا ہے تو پھر کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے، نفع خسران میں بدل جاتا ہے، پھر انسان قدم قدم پر ڈگمگاتا ہے، اس کے پائے ثبات کو لغزش آتی ہے ہر قدم پر، جب وہ اللہ کی طرف سے رجوع کو گھٹاتا ہے، اللہ کی طرف سے رجوع کو کم کرتا ہے۔ جوں جوں وہ اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، وہ آگے بڑھ کر کامیابی اس کا استقبال کرتی ہے۔ اس لیے مومنین، سب مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا توبو الی اللہ ایھا المؤمنون، اے مومنو سب کے سب توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سب کے سب تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔